جی میم. میسیجز میں بتا دیں, میسیجز میں بتا دیں. چلیں تو صحیح, ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. پیارے بچوں, okay, so am I audible to you all now? Okay, so میرا نام جو ہے وہ ریبہ ندیم ہے اور میں اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کڈس ایریا سے ایز اے کور منسلک ہوں. تو سب سے پہلے ہم اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کا تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں. سب سے پہلے کہ اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کی جو ہے وہ بیسکلی گولز کیا کیا ہیں. تو اسلامک ریمائنڈرز پاکستان جو ہے اس کا جو بنیادی مشن ہے وہ قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو جوڑنا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر کسی کے پاس موبائلز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. صحیح, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے دور کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اسے جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کا جو ہے وہ مشن ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور کو دعویٰ کی خدمات میں کے تھرو جو ہے وہ سر انجام دیا جائے. اچھا, بیسیکلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلامک ریمائنڈرز پاکستان ایک بہت ہی پیارے مشن کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اور وہ مشن کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا اور لوگوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا تھرو what? تھرو اسلامک ریمائنڈرز, تھرو ڈیلی ریمائنڈرز. اور اب جو ہے ایک چھوٹے سے مشن کے ساتھ شروع ہونے والا ہمارا اسلامک ریمائنڈرز اب جو ہے وہ الحمدللہ دن بہ دن ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز کو اپروچ کیا ہے, جن میں ایریاز ہیں اسلامک ریمائنڈرز پاکستان چیریٹی ایریا, اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کڈس ایریا اور اسلامک ریمائنڈرز پاکستان ٹاکس اینڈ سیشنز ایریا. اچھا جی, ان دا لاسٹ آئی وڈ سے کہ الحمدللہ ہم اسلامک ریمائنڈرز پاکستان کی ٹیم دعویٰ کے لیے مختلف اداروں میں بھی کام کر رہی ہے تاکہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے جوڑ سکیں. اچھا جی, تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف. اور سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر عابدہ کو کہ وہ جو ہیں وہ ہمیں آج کا جو سیشن ہے, آج کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ دعاز جو ہیں وہ ہمیں بتا سکیں. دعاز جو ہیں وہ ہم سیکھ سکیں, یاد کر سکیں. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لو وتھ اللہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کس طرح کی جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کیا کیا ویز ہیں اور ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ذریعہ جو ہوتا ہے کچھ بھی حاصل کرنے کا وہ ہوتا ہے دعا. تو سب سے پہلے ہم اپنا سٹارٹ لیں گے دعا سے, اور میں سسٹر عابدہ سے کہوں گی کہ وہ جو ہیں ہم سب کو دعا جو ہیں وہ یاد کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آج جو کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کڈس کورس ہے 3 دن کا. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دوستوں کی محبت کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے. تو پہلی چیز جو آج پہلا ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں. تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں دعا یاد کرواؤں گی. سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کس شخص کو اللہ سے محبت ہے. جس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ شخص اپنا ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا وہ کرتا ہے, اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک جاتا ہے. اس کے اوپر صبغت اللہ کا رنگ نمایاں ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ نمایاں ہوتا ہے. آج جو ہم حدیث دیکھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے الحمدللہ. تو یہ دعا ہم پہلے پڑھیں گے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم
इन्नी अस्अलुका हुब्बक। आप लोग इसको माइक को ऑन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इसको अपने माइक ऑफ के साथ इसको दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलय्या मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। इसको मैं दोबारा से दोहराऊंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलय्या मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। इंशाल्लाह मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग स्क्रीन शेयर करने का कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ इस दुआ की आपके साथ। बस मुझे कुछ सेकंड्स दें, इंशाल्लाह मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ। जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गई है, तो आपने इसको अब देखना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बा इलय्या मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। अब हम इसका तर्जुमा देखेंगे। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का और उस शख्स की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता हो, और उस अमल का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ए अल्लाह, तू मुझे अपनी मोहब्बत, मेरी जान, मेरे अहलो अयाल, माल और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब बना दे। ठंडा पानी इंसान को कितना महबूब होता है ना, खासतौर पे जब गर्मियों का मौसम चल रहा है जैसे आजकल, तो इंसान का दिल कहता है बस ठंडा पानी मिल जाए हमें, हम इफ्तार में ठंडा पानी ले लें। इसी तरह अब हम अल्लाह ताला से किन चीज़ों का सवाल कर रहे हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला की मोहब्बत का, फिर उन लोगों की मोहब्बत का जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, और फिर हम ऐसे अमल का सवाल कर रहे हैं कि जो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत तक पहुंचा दे। ए अल्लाह, तू मुझे अपनी मोहब्बत, मेरी जान, मेरे अहलो अयाल, माल और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब बना दे। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत को किन चीज़ों से ऊपर रखना है? अपने आप से, यानी अपनी जान से, अपने अहलो अयाल से, माल से, इन सब चीज़ों से ऊपर किस चीज़ को रखना है हमने? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मोहब्बत को। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। जिनके लिए उर्दू ऑडिबल नहीं है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको सुन लें। Oh Allah, I ask you for your love, the love of those who love you, and deeds which will cause me to attain your love. Oh Allah, make your love dearer to me than myself, my family, and the cold water. अब यहाँ बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो इसी तरह से इंग्लिश में की जा रही है। तो इंग्लिश में भी यही बात हमें सिखाई जा रही है कि हमें किस तरह से अल्लाह ताला की मोहब्बत का सवाल करना है। इंशाल्लाह जो स्पीकर हैं वो आपसे इसमें डिटेल में बात करेंगी, इस टॉपिक पे आपसे डिटेल में बात करेंगी इंशाल्लाह। तो पहले इसका रेफरेंस आप लोग भी नोट कर सकते हैं, अत-तिरमिज़ी, अगर आप इसको खुद भी देखना चाहें 3490 इंशाल्लाह। अब मैं राइबा से कहूंगी कि वो हमारे स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवा दें, देन आपसे इंशाल्लाह हमारे स्पीकर जो है वो आपसे राब्ता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सिस्टर आबिदा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर गेस्ट, जो हमारी स्पीकर हैं, जो आज का टॉपिक जो है वो आज हम सबको समझाएंगी और हमें बताएंगी कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत जो है वो किस तरह हासिल करें। ओके, सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी बहुत ही प्यारी स्पीकर का इंट्रोडक्शन देती चलूँ। और हमारी स्पीकर जो है वो हैं सिस्टर हिना मुदस्सिर।
सिस्टर हिना मुदस्सिर एक सर्टिफाइड कोच हैं, एक काउंसलर और एक ट्रेनर हैं, और उनका पेशेवराना मिशन लोगों को उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की बुनियादी ज़रूरियात के बारे में रियलाइज़ कराने में उनकी मदद करना है। और माशाल्लाह से उन्होंने टीचर्स एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा सिस्टर हिना मुदस्सिर कुरान करीम की एक काबिल तालिब इल्म है और 2005 से अलहुदा से मुंसलिक हैं और वहाँ कुरान करीम की दर्स व तदरीस में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं दावत देना चाहूँगी सिस्टर हिना मुदस्सिर को कि वो जो है वो आज का टॉपिक हमें जो है वो समझाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरी आवाज वाज़ेह तौर पे आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सब बच्चे? आप अपने मैं चैट ठीक बॉक्स हूँ। में, बिल्कुल आप माइक के बजाय चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बता सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए, और बहुत अच्छे हैं तो और जबरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए। हादी और जैनब माशाल्लाह ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उमैमा और कामरान भी, नबीरा अशफाक भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मिसेस जहांगीर चोपड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत रखे। अबीहा अब्बास थी, मीशा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और अनीता काजी, फातिमा जैनब हुसैन, माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपको खूब सेहतमंद रखे और रमजान की बरकतों को हासिल करने वाला बनाए। कितना अच्छा और बाबरकत महीना है ना रमजान का महीना। आप में से जो जो लोग रोजे रख रहे हैं, इनाया जुल्करनैन अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो रोजे रख रहे हैं वो थम्स अप तो करें, हमें पता तो चले कौन कौन बच्चे रोजे रख रहे हैं। यमीना जी, थम्स अप वाले बच्चे कौन से हैं? यमीना रोजे रख रही हैं माशाल्लाह, और मोहम्मद याहिया रोजे रख रहे हैं, शाबाश। बुशरा इरफान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप सब तैयार हैं आज के टॉपिक के लिए। आपको पता है ना आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे लव फॉर अल्लाह पर। ठीक है कि हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए या अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल की जा सकती है। और बहुत सारी चीजें तो हमें पता भी होंगी और हमारे जहन में भी होंगी, और बहुत सारी चीजें हमारे जहन में नहीं होंगी। ठीक है, तो आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? मीशा फातिमा फारूक, थम्स अप, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले तो हम दुआ मांगेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे कामों में बहुत आसानी फरमाए, और हम सब मिल के दुआ मांगेंगे। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आपको पता है मेरे साथ उरूसा भी मौजूद है। उन्होंने कहा आज वो भी सेशन लेंगे आपके साथ। ठीक है, आज हम बात करेंगे लव फॉर अल्लाह के लिए, और हम में से हर कोई चाहता है कि अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत हासिल करें, है ना? हम सब अल्लाह को खुश करना चाहते हैं ना, और हम ये सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हम सब ऐसे काम करें कि हम अल्लाह के करीब होते चले जाएं। लेकिन क्या होता है कि हमें सारे तरीके पता नहीं होते कि हमें कैसे अल्लाह के करीब होना है, हमें कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी है, और हम कौन कौन से काम करें जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए। आपको पता है उरूसा सारे काम? सब पता है। चले फिर इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा उरूसा के लिए तो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगी, और आपको गैस करना है कि वो बच्चा कौन है। और अगर आप गेस कर लें तो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है सारे बच्चे? यस और नो? यस, फातिमा जैनब हुसैन ने सबसे पहले कहा यस। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, कहानी सुनने के लिए क्या करना होगा?
کہانی سننے کے لیے اپنے کانوں کو پورے غور سے لگانا ہوگا اور خاموشی سے سننا ہوگا اور اپنی پوری توجہ کہانی پہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک چھوٹے سے بچے کی. ایک بچہ تھا، بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا تھا. جب وہ اپنے آس پاس دیکھتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا کہ لوگ لکڑی کی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، لکڑی کے بت بناتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، پتھر کے بت بناتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے. وہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو لکڑی کے جو بت ہیں، یہ جو پتھر کے بت ہیں، یہ کیسے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس نے سوچا کہ یہ جو چمکتا ہوا تارا ہے یہ میرا رب ہوگا، کیونکہ یہ تو خوب چمکتا ہوا ہے اور رب کو تو ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس نے پھر دیکھا صبح کو کہ وہ تو تارا غائب ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو سورج نکلا ہے یہ میرا رب ہوگا کیونکہ یہ خوب روشن ہے. لیکن پھر سورج بھی ڈھل گیا. چاند نکلا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن پھر چاند بھی ڈھل گیا. ماشاء اللہ بچے تو بہت ہی ذہین ہیں، بچوں نے فوراً گیس کر لیا. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. ہمارے تو کافی بچوں کو پتا ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. ویری گڈ. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کون تھے؟ کون تھے اللہ تعالیٰ کے؟ بتائیے. دوست تھے. ربیشہ کامران نے جواب دیا ہے. ویری گڈ. اللہ کے نبی بھی تھے. انیتا قاضی نے جواب دیا. نبیرہ اشفاق نے جواب دیا. دوست تھے. ویری گڈ. عنایہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم گیس کیا. ویری گڈ. اور مریم کاشف نے کہا خلیل تھے. ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ کیسے بنے اللہ کے دوست؟ ایسے بنے کہ وہ جب چھوٹے سے تھے تو وہ ہر چیز پہ یہ غور کرتے تھے کہ یہ چیز کیسے ہے، میرے رب کی پہچان ہوگی، میں اس چیز کی وہ بہت بڑی بڑی قربانی بھی دینے کو تیار رہتے تھے. اور انہوں نے جب سچ کو پا لیا، انہوں نے جب جان لیا کہ اللہ تو وہ ہے جو ایک واحد ہستی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے اور ہم اس سے مانگتے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو وہ جم گئے. ان کی قوم کے تمام لوگ، ان کی بستی کے تمام لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو، اور تم بتوں کی پوجا چھوڑ کے اور تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ تو بہت ہی تم عجیب بات کرتے ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پا لیا تو انہوں نے پھر اس میں اپنے قدم جما لیے اور انہوں نے کہا کہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہا، اپنے دوستوں کو بھی یہ کہا، اپنے باپ کو بھی یہی کہا، اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہا کہ آپ بھی ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ایک اللہ کی ذات ہی تو وہ ذات ہے جو سب دینے والی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم کی بات کسی نے نہیں مانی اور سب نے کہا کہ یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف ہے. اور سب نے کوشش کر کے بڑی سی آگ تیار کی اور کہا کہ اس میں ابراہیم کو پھینک دو، نہ ابراہیم رہے گا اور نہ ہی کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا. لیکن آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کوئی فکر نہیں. انہوں نے دل میں اپنے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور جب انہوں نے ایک مشین تیار کی اور انہوں نے اس مشین میں ان کو ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو اور دور سے پھینکا، تو کیا ہوا کہ جب وہ مشین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کون سی دعا مانگی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ بس میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی سب سے بیسٹ میرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کرے گا. اور وہ جب آگ کے اندر گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ کا دوست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں پورے یقین کے ساتھ، پوری دل کی تسلی کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا کیا کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست بنے، اور ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں کیا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. سب سے پہلی کوالٹی حضرت ابراہیم کی کیا تھی بھائی؟ بتائے گا کوئی بچہ؟ سب سے پہلی کوالٹی کیا تھی کہ انہوں نے کس کو پہچانا؟ اللہ کو پہچانا. انہوں نے ایک اللہ کو پہچانا. اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. ہمارے آس پاس دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پیر دیے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرنا ہے. ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرنا ہے. ان نعمتوں کے شکر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بالکل ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ہمیں اپنے ہاتھوں سے کون سے کام کرنے ہوں گے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائے، اللہ کی محبت مل جائے؟ ہاتھوں سے کون کون سے کام کرتے ہیں؟ اچھے اچھے کاموں کا کچھ بتائیں مجھے جن سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. نیکی کے کام کر سکتے ہیں، نبیرہ اشفاق کہہ رہی ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں، نبیہہ احمد کہہ رہی ہیں. روبیشہ اور آئرہ کہہ رہی ہیں قرآن پڑھ سکتے صدقہ ہیں. کر سکتے ہیں. شاباش. عروسہ کہہ رہی ہیں اللہ. روبیشہ اور آئرہ کہہ رہی ہیں کہ پانچوں ارکان ادا کر سکتے ہیں. گڈ. ابیہا کہہ رہی ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نیشا کہہ رہی ہیں ہم صدقہ دے سکتے ہیں. انیتا کہہ رہی ہیں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. بہت اچھے آپ لوگوں نے جواب دیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نیکی کے بہت سے کام کر سکتے ہیں، اور ان نیکی کے کاموں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. جس میں سب سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے؟ کہ ہم سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. تو ہمیں قرآن کو پیار سے، محبت سے پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ میں سے کون کون قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، رمضان میں تو خاص کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو بھی پڑھیں، کیونکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. فاطمہ، زینب اور حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. میشا فاطمہ فاروقی کہہ رہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. ابیہا عباس بھی دورہ قرآن سن رہی ہیں. ویری گڈ. عفیفہ قاضی بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی. تو ماشاء اللہ آپ تو بہت ہی زبردست بچے ہیں. ایکسیلنٹ. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اور اگر ہمیں خود نہیں پڑھنی آتی تو ہم کس کی ہیلپ لے سکتے ہیں؟ کسی بڑے کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنی ماما کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنی سسٹرز کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے بھائی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں. دعا تو آپ سب نے ماشاءاللہ سے دیکھ لی تھی، ابھی یاد تو نہیں ہوگی لیکن دعا بھی یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پڑھیں. اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کو جانا، اللہ کے احکامات کو جانا، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا اپنے قرآن کے احکامات سکھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ سب بتائیں گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جی، پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ کل آپ کو بتائیں گی مس کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کل بات کریں گے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے نیکی کے کاموں میں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ایک ہمارا دشمن ہے جس کو بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں. کیا آپ اپنے دشمن کو پہچان؟ یس، ویری گڈ. شیطان. ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. نبیرہ اشفاق کہہ رہی ہیں شیطان
فاطمہ زینب حسین بھی کہہ رہے ہیں, نبیہہ بھی کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں, ہمیں اپنے دشمن کو جاننا چاہیے. ہی از آور اینیمی, اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت نہ حاصل کریں, ہم اللہ کے قریب نہ جائیں. تو وہ پھر کیا کرتا ہے ہمیں, شیطان پھر کیا کرتا ہے, بہکاتا ہے. ربیشہ عنایرہ ویری گڈ. عنایہ ذوالقرنین, شیطان ویری گڈ, کہ شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے. شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو, قرآن نہ پڑھو, اور شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ماما پاپا کی بات نہ مانو. اب ہم میں سے کتنے سے سارے بچوں کا روزہ ہے نا, تو شیطان کیا کہتا ہے کہ غصہ کرو. میں نے رکھا ہے ویری گڈ, ایکسلنٹ, آپ نے روزہ رکھا ہے, شاباش. اور روزے میں یہی ہے نا, خاص طور سے روزہ تمہاری پریکٹسنگ ٹائم ہے, کہ روزے میں ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹلی رہنا ہے اور خوب نیکیوں کے کام کرنے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو جب ہم یہ ٹیچر. سارے, جی بیٹا محمد حماد بولیے. میں کلاس کے لیے نیو ہوں. اوکے, وی ویلکم یو ان آور کلاس. ٹھیک ہے, اب آپ بھی چیٹ کر کے آنسر کر سکتے ہیں. آپ اپنے چیٹ باکس میں لکھیں گے اور آنسر میں آپ کو پڑھ کے آپ کا بتا دوں گی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قریب ہوں. جب آپ کی ماما آپ سے کوئی بات کہیں یا پاپا آپ سے کوئی بات کہیں اور آپ کو اچھا نہ لگے, آپ کو غصہ آ رہا ہو, تو اس وقت اگر آپ اپنی آواز کو اونچا کر لیں گے تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ یس اور نو؟ نو. روبیشہ نے آنسر کیا نو, ویری گڈ. عروسہ نے بھی آنسر کیا نو, شاباش. کہ نہیں, کیونکہ ہمیں یہ تو شیطان نو. سکھا رہا ہے کہ ہم نے آواز کو اونچا کرنا ہے, بیڈ لینگویج یوز کرنی ہے, اٹ از فرام شیطان. اور ہمیں تو اللہ کا دوست بننا ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے. انہوں نے اپنے باپا سے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ان سے بہت پیار سے بات کی, ان کو پیار سے میسج کنوے کیا. اور جب ان کے بابا نے کہا بھی کہ نہیں ابراہیم ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, تو انہوں نے کیا کہا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو جب ہمیں کسی کی بات سے تکلیف بھی پہنچے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ جب کسی کی بھی بات سے تکلیف پہنچے تو ہمیں اس وقت اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جب ہمیں غصہ آ رہا ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حول ولا قوت الا باللہ. دعا کرنی چاہیے. شاباش, دعا کرنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا چاہیے, کیونکہ ہم تو ہر وقت یہی چاہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ شیطان ہم پڑھنا سے چاہیے. بھاگ جائے. ہم تو چاہتے ہیں شیطان ہم سے بھاگ جائے. پتہ ہے آپ کو, جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے, اس کو تو بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے وہ یہ تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا ہے اور میں تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے جیسے ہی ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. تو وی شوڈ ریکگنائز آر اینیمی. ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے اور فوراً تعوذ پڑھ لیں گے, فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں گے, فوراً لا حول ولا قوت پڑھ لیں گے, تو پھر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے, اللہ سے محبت ہمیں ملے گی, اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اچھا, اب آپ بتائیں کہ شیطان جو ہے ایک تو ہمیں دل میں بات ڈالتا ہے نا کہ ایسے یہ کام نہ کروں. بالکل ابیہ صحیح کہہ رہی ہے کہ شیطان رمضان میں لاک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے کہ جب رمضان نہیں ہوتا نا تو وہ خوب کام کرتا ہے, خوب محنت کرتا ہے, ہمیں بہکاتا ہے, ہم سے گندے گندے کام کرواتا ہے اور غصہ دلاتا ہے. اور ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم آٹومیٹکلی وہ گندے گندے کام کرنے لگتے ہیں, حالانکہ شیطان لاک ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا یہ ہے کہ ہم یہ جو نیکی کی بھی نا پریکٹس کی جاتی ہے. اگر اس کی ہم پریکٹس نہیں کریں گے, پورے سال ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے, پورے سال ہم شیطان سے فائٹ نہیں کریں گے, تو پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان تو لاک ہوتا ہے لیکن ہم گندے کام پھر بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم نے اس رمضان میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک, کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں.
تو جب ہم محبت کا سوال کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم نے ہمیشہ پورے سال اس پریکٹس کو رکھنا ہے کہ شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے. اور شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ کہ ہمیں غصہ دلا دے، ہم بیڈ لینگویج یوز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ایسی کمپنی میں رہنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ کیا آپ ایسی کوئی قرآن کی کلاس آپ جوائن کرتے ہیں جس کو آپ ریگولرلی جس میں جاتے ہوں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوں؟ کوئی ریگولر قرآن کلاس میں ہے؟ قول خانی، یس ویری گڈ. اور محمد کہہ رہے نو، ابھی بھی جاتی ہیں، گڈ. اگر آپ کسی قرآن کی کلاس میں نہیں جاتے، اچھا ربیشہ آئرہ آپ انڈیویجولی پڑھتے ہیں؟ اوکے. ہادی اور زینب بھی نہیں جاتے ہیں، تو آپ کو پھر اپنے آس پاس آپ قاری صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں، ویری گڈ. لیکن آپ کو اپنے آس پاس کوئی ایسی کلاس جوائن کرنی ہوگی، ایسی کمپنی دیکھنی ہوگی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، پھر ہم شیطان سے فائٹ کرنے والے بن جاتے ہیں. پتہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ہم پر حملہ کرنا، اور شیطان جو ہے نا وہ ہمیں بہت آسانی سے قابو میں کر لیتا ہے. لیکن جب ہم کمپنی میں ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو شیطان ہمارا ہم پہ اتنے آسانی سے قابو بھی نہیں پا سکتا. ہمارے ساتھی بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نمازوں میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یا آپ غصہ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ یہ کام آپ نے درست نہیں کیا، تو اس سے ہم کیا ہوتا ہے کہ برے کاموں سے رک جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کرنی ہے، قرآن کلاس جوائن کرنی ہے، تاکہ ہم بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. تو کیا آپ سب اپنے آس پاس کوئی قرآن کلاس ڈھونڈیں گے؟ آج کل تو آپ کو پتا ہے انشاءاللہ، آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ اتنا جو یہ کووڈ پورا چلا ہوا ہے، کورونا چلا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا زیادہ سب پریشان ہیں، اور کتنی زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور کتنے زیادہ سب چاہ رہے ہیں. اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے، اس وبا کو ہمارے اس دنیا سے دور کر دے، اور ہم سب کو صحت مند کر دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں. اب کتنی ساری آن لائن کلاسز اویلیبل ہیں جو بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمیں اللہ کا دوست بننے کی چیزیں سکھاتے ہیں، تو ہمیں اس کو جوائن کرنا ہوگا. نبیرہ شاہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی دور قرآن سنتی ہے، ویری گڈ. تو اب اس کے لیے آج تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سرچ کرنا ہے کہ کون سی ایسی قرآن کلاس ہے جو آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حالات بہت اچھے کر دے گا تو پھر آپ ان کی کمپنی میں رہ کے سیکھیں گے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اور یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون کون ماما پاپا کی بات فوراً مان جاتا ہے بغیر کسی بغیر برا ماننے؟ ربیشہ کہہ رہی ہیں ہم فوراً مان جاتے ہیں. ویری گڈ، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں. عروسہ کہہ رہی ہیں وہ بھی مان جاتی ہیں. ہاں عروسہ بہت پیاری بچی ہے ماشاء اللہ. قول لاکھانی کہہ رہی ہے کہ ہم مان جاتے ہیں. ویری گڈ. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ماما پاپا کو خوش کرنا ہوگا، ان کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے، ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے وہ خوش ہو جاتے ہوں. ٹھیک ہے. ایسے کام ہم نے کرنے ہیں جس سے جیسے ہم خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت ماما کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم خود جو ہے آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کریں. اور پاپا کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، کبھی پاپا تھکے ہوئے آفس سے جب آئیں گے، افطار کا ٹائم ہے، تو ان کو ہم نے ان کی چیزیں ان کے ہاتھ سے لینی ہے. اور ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کیا ہم روزے میں پاپا کو پانی دے سکتے ہیں؟
پاپا کا آج کل تو روزہ ہوگا نا، تو ہم پانی تو نہیں دے سکتے، تو بس ہم ان کو سلام کریں گے، ان کو بیٹھنے کو کہیں گے، ان کے ہاتھ سے چیزیں لے لیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے اور ان کو اسمائل کر کے دیکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ پیرنٹس کو اسمائل کر کے دیکھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے، تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. اور بہن بھائیوں سے دوستی کس کی ہے؟ سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ دوستی کون رکھتا ہے؟ اسمائل سننا. یس یو رائٹ، ثواب ملتا ہے. ویری گڈ محمد یحییٰ، آپ کو پتا ہے. کملا خانی بالکل، اور نبیرہ شاد بالکل. آپ سب اپنے بہن بھائیوں سے اتنی اچھی دوستی رکھتے ہیں. یو میں نا، اگر آپ کا میں نام صحیح بول رہی ہوں. صحیح، ویری گڈ. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں تو ہم ایک اسٹرانگ قسم کے بانڈ میں آ جاتے ہیں، ایک اسٹرانگ باؤنڈری میں آ جاتے ہیں، اور اس باؤنڈری میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرنٹس چوز کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہن اور بھائی چوز کیے ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، تو ہمیں ان سے اچھی اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنا ہے. جتنا زیادہ ہمارا اپنا گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ہی زیادہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ہی راضی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سب کا ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہو کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی سبلنگس کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیں مجھے کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جب ہم اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے قریبی جتنے ریلیٹیوز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. کیا آپ اپنے ریلیٹیوز کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ اپنے نانا نانی، دادا دادی، اپنی پھپھی، اپنی چچا چچی یا خالہ، یہ جو سارے رشتے ہیں ان سے ان ٹچ رہتے ہو، ان کی خیریت پوچھتے ہو؟ ویری گڈ، سپرب، ماشاء اللہ. فاطمہ عائشہ شہزاد، ایکسلنٹ. I love my family. الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی رمضان کا جب آخری 10 ڈیز آئیں گے تو یہ بہت پریشیس ڈیز ہوتے ہیں، یہ بہت قیمتی دن ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگانا ہے. کیسے کہ بہت دعا کرنی ہے، اور جتنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کو، اپنے اسپیشلی جو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں ان کو ضرور فون کر کے یا میسج کر کے بتائیں کہ یو لو دیم. ان کو بتائیں کہ یو کیئر اباؤٹ دیم، آپ ان کا خیال کرتے ہیں، آپ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور ان کو دعا، جیسے آج آپ نے دعا سیکھی ہے نا، وہ دعا ان کو بھی بھیجے کہ آج میں نے یہ دعا سیکھی ہے اور ان 10 ڈیز میں ان کو یاد کر لوں گا یا میں یاد کر لوں گی اور پھر میں آپ کو سناؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو اپنے ریلیٹیوز کا بہت خیال کرنا ہے. اور اس کے بعد اپنے نیبرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. آپ لوگ اپنے نیبرز کا خیال رکھتے ہیں؟ الحمدللہ، ویری گڈ عائشہ شہزاد، ایکسلنٹ. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نیبرز میں اگر کسی کو نیڈ ہے تو ہم اس کی نیڈ کو فلفل کریں. اگر ہمارے نیبرز میں کسی کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کبھی کبھی کسی کو صرف اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہم سے باتیں کریں، کبھی کبھی کسی کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہیلپنگ ہینڈ دے دیں. تو ہم جب ہم آبزرو کریں گے نا، جب ہم دیکھیں گے تو ہی ہمیں نظر آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو نیبرہڈ میں ہیں، آپ کے گارڈز ہیں اور آپ کے اور ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے. تو پھر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فاطمہ کہ جب ہم اچھے ہوں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے.
اچھا آپ لوگوں نے پھر اس رمضان میں یہ ضرور کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا پیک بنائیں جس میں 2 کھجور رکھیں، چھوٹی پانی کی بوٹل رکھیں اور ایک فروٹ رکھیں، اور ضرور آپ کے جو گارڈز ہیں یا آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں یا آپ اپنے پاپا کے ذریعے سے سگنلز پہ، بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں روزہ نہیں افطار کر سکتے، تو آپ ان کو پہنچا دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ساری دعا دیتے ہیں، اور پھر وہ دعا ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. آپ میں سے کسی نے ابھی تک کسی کو افطاری کروائی ہے اپنے کسی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکس بنا کے آپ نے کسی کو دیے ہیں ابھی تک؟ مریم کاشف نے دیا، عروسہ نے دیا، ویری گڈ. اور کس کس نے دیا ہے؟ ابھی تک کسی نے نہیں دیا. اوکے اوکے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تھے تو بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ عبادتوں کی طرف راغب ہو جاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیتے تھے. تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ لاسٹ 10 days ہیں، تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے کام سکھا دے جو ہمیں آپ سے قریب کریں، آپ کی محبت حاصل کریں. اور اس کے بعد ہم نے یہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے کام کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. اچھا آپ نے ماشاءاللہ سے آپ میں سے کسی بچے نے مسجد میں بھی افطاری بھیجی ہے، ویری گڈ، ایکسلنٹ. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کے چھوٹے پیکس بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی ماما اور پاپا کی ہیلپ سے ایسے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں جن کے پاس افطار کرنے کا سامان نہیں ہوتا. ایسے ہی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ وہ افطار کا انتظام کرتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہاف پہ وہ کھلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کا صدقہ دینا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. کسی کو آپ نے دودھ کا صدقہ دیا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ، اچھا سا دودھ جو ہے نا تیار کر کے افطار کے وقت وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دودھ کا صدقہ کرنا. بالکل جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ افطار کے وقت آئیں اور آ کر افطاری لے لیں، دودھ لے لیں، تاکہ وہ بھی اچھے سے روزہ رکھیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ کو پتہ ہے، اچھا عنایہ ذوالقرنین بھی کرتی ہیں، ویری گڈ. ابیحہ بھی کہتی ہیں، فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے پور پیپل کو راشن کے پیسے دیتے ہیں. شاباش، ویری گڈ. عروسہ مدثر بھی کرتی ہیں، بالکل، الحمدللہ. یہ سارے کام وہ کام ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ان ساری چیزوں کو ضائع بھی کر سکتی ہے. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، اگر ہم اس پر بہت زیادہ فخر کریں، بہت زیادہ غرور کریں، اگر ہم اس لیے یہ کام کریں کہ لوگ دیکھیں اور لوگ دیکھ کے ہماری تعریف کریں کہ واہ واہ تم نے تو بہت اچھا کام کیا، تم نے تو بہت بہترین کام کیا، تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے نیکی کے کام ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل سکے گی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بہت صاف رکھنا ہے کہ جو بھی نیکی کا ہم کام کریں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف آپ کے لیے میں نے کام کیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں. اس لیے نہیں کہ ہم یہ کام کریں گے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے اور سب کہیں کہ واہ بھائی ہنا تو بہت نیک ہے، ہنا تو بہت ہی شریف بچی ہے. نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا یا اگر ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں اور سب میری تعریف کریں، تو پھر وہ ساری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی اور ساری نیکیاں مائنس ہو جائیں گی. اور پھر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. بالکل، ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہم تو ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا تھا خلیل اللہ کا، کہ ان کا ٹائٹل یہ تھا کہ وہ اللہ کے دوست تھے، کیونکہ جو اللہ کا حکم آتا تھا وہ کہتے تھے اسلم تو، میں نے مان لیا اور میں نے کر لیا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کے ہر کام کو جو ہمارے سامنے آئے گا اس کو خوشی سے بڑھ بڑھ کے کریں گے، اور اس میں ہماری یہ نیت نہیں ہوگی کہ لوگ ہماری تعریف کریں یا ہم ہر کسی کو بتائیں اور سب کہیں کہ واہ بھائی یہ تو بہت ہی نیک بچی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ویری گڈ ایکسلنٹ. اور ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے دل کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ دل کی صفائی کیسے کریں گے بھائی؟ ابھی ہاں آپ کو پتہ ہے کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک ان کو نہیں پتا. دل کی صفائی ہم اس وقت کریں گے جب ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں گے. مسز جہانگیر چوپڑا بالکل صحیح بولا کہ جب ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں گے اور دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ان کی قوم کے لوگوں نے اس بستی سے نکال دیا، لیکن آپ نے ان کے لیے دل میں کوئی برائی نہیں رکھی، اور آپ نے کہا کہ آپ ان کے لیے پھر بھی فکر مند رہتے تھے. تو دوسروں کے لیے اچھا سوچیں. اگر کوئی نیکی نہیں کر پا رہا ہے، اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی نیکی کا کوئی بہت اچھا کام نہیں کر پا رہا، تو ہم یہ نہ سوچے اللہ یہ تو دیکھو یہ تو صدقہ نہیں کرتا، یا یہ تو نماز صحیح سے نہیں پڑھتا، یا یہ تو روزہ نہیں رکھتا اور میں تو کتنا نیک ہوں. نہیں، ہم نے دل میں سب کے لیے اچھائی محسوس کرنی ہے، ہم نے دل میں سب کے لیے محبت محسوس کرنی ہے. جو نہیں کر پا رہا اس کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا، اور ان کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جیسے تو نے نیکی کا کام ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے، ان کے لیے بھی آسان بنا دے تاکہ یہ بھی بہت ساری نیکیاں کریں. جب بھی مل کے نیکی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیتے ہیں. جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ برکت ملتی ہے، اور اسی طرح شیطان کو ہمارے درمیان گھسنے کا موقع نہیں ملتا. بالکل، اسی لیے ہم اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے صاف کرنا ہے، ہر قسم کی برائی سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور دل کی صفائی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بالکل صاف ستھرا کر دے اور ہمارے دل کو بہت پاک کر دے، کیونکہ پھر دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد بستی ہے نا. دلوں میں تو اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے دل میں رہ سکتے ہیں؟ جو دل صاف ستھرا ہوگا، ہے نا. جو دل صاف ستھرا ہوگا اللہ تعالیٰ کو ایسا دل بہت پسند ہے. تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے ہم سب. یس عائشہ شہزاد کیری ویری گڈ. اب جلدی جلدی سے بتائیں، سب سے پہلے ہم نے جو چیزیں آج سنی ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم سب کیا چیز کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. شاباش. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے. شاباش. دعا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے، اور تسبیحات بھی پڑھیں گے، اور گڈ لوگوں، اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے. ایسے لوگوں کی کمپنی کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد جن کے دل میں بسی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی کو تلاش کریں گے. پیرنٹس کی کیا کریں گے؟ پیرنٹس کی بات مانیں گے، اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، اور اپنے ریلیٹیوز کو ہم ضرور میسج کر کے ان کی خیریت پوچھیں گے، اور اپنے آس پڑوس میں بھی پوچھیں گے، اپنے نیبرہڈ میں بھی رکھیں گے، اور اپنے دل کو کیا کریں گے؟ اپنے دل کو کیا کریں گے؟
اپنے دل کو صاف کریں گے تمام برائیوں سے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی محبت دے. شاباش، ویری گڈ. آپ بتائیں، اب کوئی سوال تو نہیں ہے کسی بچے کا؟ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں. نو، ویری گڈ، آپ کو سب سمجھ میں آ گیا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اب جو بچے ان سب چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ وہ تھمز اپ بھیجے مجھے. سب بچوں کے تھمز اپ آئیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ سب بچے کریں گے. یا گڈ، تھمز اپ، ویری گڈ. ابیا کا بھی تھمز اپ آ گیا ہے. پارس رضا کا بھی آ گیا ہے. گڈ. میشا فاطمہ کا بھی تھمز اپ آ گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت زیادہ مددگار ہو. کمل لاکھانی، عائشہ شہزاد، ڈبل تھمز اپ. ہادی زیادہ تھمز اپ. گڈ. ابیہ کو بہت اچھا لگا آج کا سیشن اچھا لگا. گڈ. سہن احمد تھمز اپ. گڈ. محمد یحییٰ ٹرپل تھمز اپ. انشاءاللہ. نبیرہ اشفاق، می ٹو. محمد یحییٰ، او سو مینی تھمز اپ، آئی کی ناٹ کاؤنٹ them. ہادی اور زینب کہہ رہے ہیں ان کا آج کا سیشن اچھا لگا. مجھے بھی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ سب بہت ہی اچھے اور ایکٹیو بچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ سے بہت سارے اچھے اور نیکی کے بہت سارے کام کروائے، اور آپ سب بچے متقین کے امام بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں. اور یہ رمضان ہم سب کے لیے ایسا رمضان ہو کہ جس میں ہم نیکیوں کے بہت سارے ایسے کام کریں اور بہت سارے اپنے ایسے ساتھی ساتھ لے کے چلیں جو آگے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نیکی کا کام سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور جب ہم دوبارہ ملیں تو ہمارا ایمان کا لیول اور بڑھا ہوا ہو اور ہمارے دل میں صرف اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اچھی خیر کی حالت میں ملواتا رہے اور ایمان کے جذبوں کے ساتھ ملواتا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تو بچوں، آج آپ کو کیسے لگا سیشن، کیسا لگا لیکچر؟ چلیں مجھے کامنٹ میں لکھ کے بتائیں کہ آج کا سیشن کیسا لگا آپ سب کو. چلیں نبیہ احمد کہہ رہی ہیں امیزنگ، مریم کاشف گڈ. چلیں بہت اچھی بات. اچھا اب آپ سب لوگ ایکٹیویٹیز کے لیے تیار ہیں؟ چلیں، آر یو ریڈی فار دا ایکٹیویٹی؟ اوکے چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو آج ہم جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ریلیٹڈ ہے کہ ہم ایک کارڈ بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت 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 پیارا سا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بچے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت پیارا سا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کیا چوز کیا ہے؟ میں نے چوز کیا ہے الودود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام کیا ہے؟ الودود. اچھا الودود کی میننگ کس کس کو پتہ ہے؟ الودود کی میننگ کس کس کو پتہ ہے؟
جی بتائیں بتائیں, ابھی آپ بات کہہ رہی ہیں مجھے. بالکل 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 ماشاءاللہ. انیتا قاضی کہہ رہی ہیں پیار کرنے والا. بالکل, بڑا محبت کرنے والا اور بڑا پیار کرنے والا. تو آج انشاءاللہ ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے. ربائشہ اینڈ آئرہ کہہ رہی ہیں پیار کرنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب ہم کیا ایکٹیویٹی کریں گے, ہم ایک کارڈ بنائیں گے, اس کے اوپر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا سا نام لکھنا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اسے اپنی وال پہ پیسٹ کر دینا ہے, اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پیسٹ کر دینا ہے. جہاں جہاں آپ کو جو جگہیں جو ہے اپنے گھر میں پسند ہے, آپ نے وہاں جا کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اچھا, اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اپنی وال پر اسے پیسٹ کریں گے, اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پیسٹ کریں گے, اپنے روم پر پیسٹ کریں گے, تو ہوگا کیا اس سے, وہ آپ کو ہمیشہ ریمائنڈ کرائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرنے والے ہیں, کتنی زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں, ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا, اور ان کی رحمت جو ہے ان کے غضب پر حاوی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ باتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ یاد کروائیں گی. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے کوئی سا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی نام پسند ہو وہ بھی آپ اس پر لکھ سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم آج کی ایکٹیویٹی کے لیے کیا یوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے لی ہے 2 شیٹس. ٹھیک ہے, ایک اتنی بڑی شیٹ اور اس سے چھوٹی والی شیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو جو بھی کلر پسند ہو آپ اس کلر کی لے لیں. ٹھیک ہے, میں نے لی ہے اورنج اینڈ یلو. اچھا, آپ سب کا فیوریٹ کلر کون کون سا ہے یہ بتائیں پہلے. فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ. ابیحہ عباس. ربائشہ نائرہ کہہ رہی ہیں ریڈ اینڈ گرین, ریڈ اینڈ بلو اینڈ بلیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاطمہ کہہ رہی ہیں بلو اینڈ بلیک, پنک اینڈ بلو. واہ. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنے فیوریٹ کلرز لینے. ٹھیک ہے, یہ میرے فیوریٹ کلرز تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے پھر بھی یہ لے لیے. ٹھیک ہے, یہ اورنج ہے اور یہ کیا ہے, یلو. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ والی جو شیٹ ہے چھوٹی والی, ہم نے اس کو پیسٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں لے رہی ہوں گلو. ٹھیک ہے, آپ نے بھی گلو لینا ہے, کہ جس کے پاس گلو اسٹک ہو وہ گلو اسٹک لے لے, یا جس کے پاس ایسا والا گلو ہو وہ ایسا والا گلو لے لے. ٹھیک ہے, میرے پاس ایسا والا تھا تو میں ایسا والا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر اس کو یوں اس طرح سے پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اب اس کو پیسٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, جب تک ہم باتیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے پسندیدہ نام ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں الرحمن ہے, الرحیم ہے. ارے واہ, عنایہ ذوالقرنین کہہ رہی ہے ریڈ اینڈ ریمبو. ریمبو میں تو سارے کلر آ جاتے ہیں عنایہ. الرحمن, الرحمن بہت پیارا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, بہت 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 زیادہ رحم فرمانے والے. الملک, ابھی عباس کہہ رہی ہیں. ہاں ویسے تو سارے ہی ہیں. محمد کہہ رہے ہیں کہ سارے نام پیارے ہیں. ہاں بالکل سارے نام پیارے ہیں, لیکن ایک فیوریٹزم ہوتا ہے نا. شاہ رحیم. القدوس, ربائشہ نائرہ کہہ رہی ہیں. المالک, مریم کاشف کہہ رہی ہے. الرحمن, زیادہ بچوں کا پسندیدہ نام الرحمن ہے نا. الخالق, الغفور. اچھا جی, سدرہ شاہین کہہ رہی ہیں الرحمن. الرحیم, بار بار رحم فرمانے والا. اچھا جی, اب میں نے اس پہ لگا لیا ہے گلو. ٹھیک ہے, اور میں اب اس شیٹ پر اس کو پیسٹ کرنے جا رہی ہوں. میں پیسٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسی لگ رہی ہے. صحیح ہے. اچھا جی, اور میں نے اس کے اوپر یہ پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ میرا اس طرح پیسٹ ہو گیا. یہاں پر میرے اورنج بارڈرز آ گئے, اور یہاں پر کیا ہوا, میرا یلو والی شیٹ آ گئی. اچھا, اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر, اب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام میں نے اپنی یلو شیٹ پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یلو شیٹ پر لکھنے کے لیے مجھے کیا چاہیے, مجھے مارکر چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, میرے پاس کون سا مارکر ہے, یہ موٹا والا ہائی لائٹر مارکر ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہیں آپ کٹ مارکر یوز کر لیں, آپ چاہیں آپ کلر یوز کر لیں. صحیح ہے, اٹس آل اپ ٹو یو. اچھا جی, اب میں لکھنے جا رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم نام لکھتے ہیں.
चलें, तो जब तक हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिख रहे हैं, बच्चों मुझे ये बताएं कि हमारी किड्स सीरीज किस किस ने देखी है अब तक, किस किस ने देखी है? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस यस, अभी आप बात कह रही हैं कैन बी राइट इन इंग्लिश, यस यू कैन राइट इन इंग्लिश एज वेल। सबसे पहले आपने अरबी में लिखना है अभी, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अरबिक में लिखने के बाद, और फिर उसके बाद उसके नीचे आपने वो ट्रांसलेशन लिख देनी है उसकी, ठीक है? मैं भी आपको करके बताती हूँ, फिर आप वैसे ही कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं जब तक कि कल के सेशन के लिए कौन रेडी है, कौन एक्साइटेड है? कल का हमारा सेशन है लव विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Can you send the pic of this in group? Yes, yes, Abhi Abbas, I will send. और इंशाल्लाह हम जो है जब ये ग्रुप पर ये पिक्चर जाएगी तो हमने करना क्या होगा, आप लोगों ने करना क्या होगा कि आप लोगों ने इसको देखकर बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, और फिर उसके बाद जो बच्चा सबसे अच्छा बनाएगा, हमने हमने जो है एक प्लान सोचा उस बच्चे के लिए। हमने सोचा जो बच्चा सबसे अच्छा जो है वो ये बनाएगा एक्टिविटी, हम जो है उस बच्चे की एक्टिविटी अपने फेसबुक पेज पर जो है वो क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है? जो भी बच्चा मुझे बना के हमें भेजेगा ग्रुप पर, ठीक है? अपनी एक्टिविटी करें, हम बनाएं और हमें भेजें, फिर हम क्या करेंगे, हम उसे फेसबुक पर शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे बच्चे देखें, उनको भी जो है वो इंकरेजमेंट हो, है ना? अच्छा जी, वी हैव टू सेंड पिक्चर, यस यस यस, वी कैन डेकोरेट इट, वी विल डेकोरेट इट इंशाल्लाह। मैंने डेकोरेशन के लिए भी बहुत कुछ रखा है। अच्छा जी, पहले मैं जरा ये लिख लूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है? ये देखें भाई, मैंने अपना नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ही प्यारा सा नाम लिख दिया, अल वदूद। ये कैमरे में मेरे ख्याल में थोड़ा सा वैसा नजर आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या नाम लिखा है, अल वदूद। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कैन बी राइट इन इंग्लिश, कैन बी राइट इन उर्दू। यस, as you wish, as you want, you can write in Urdu, you can write in English as well. लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी अरबिक लिखनी है, अल वदूद, और फिर उसके बाद इसके नीचे जो हमने जगह छोड़ी है उसके नीचे क्या लिख देना है आपने, उसके नीचे आपने उर्दू ट्रांसलेशन लिख दें, आपका दिल चाह रहा है तो आपका दिल चाह रहा है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दें। हमें बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, बड़ा मोहब्बत करने वाला, तो आप नीचे यहाँ लिख सकते हैं बड़ा मोहब्बत करने वाला। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि द लविंग वन, अल वदूद की इंग्लिश मीनिंग क्या है, द लविंग वन, बहुत 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 मोहब्बत करने वाला। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखूंगी, ठीक है, ताकि आप सबको अंदाजा हो जाए कि लिखना कैसे है, ठीक है? अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ, और मैं इंशाल्लाह इसकी पिक्चर ग्रुप पर भी सेंड करूंगी। अच्छा जी, उर्दू मीनिंग क्या है उसकी, बड़ा मोहब्बत करने वाला, और इंग्लिश क्या है मीनिंग, द लविंग वन। ओके, लाइक दिस, इन ग्रुप ओनली एडमिन कैन सी। मरियम, हम आपके लिए मैसेजेस जो है वो ऑन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। हाउ डू वी सेंड, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकती हैं अनाहिता काजी, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? आप ये देखिए, ठीक है? अब मैंने यहाँ लिख दिया बड़ा मोहब्बत करने वाला और द लविंग वन, ठीक है? अब ये हो गया। अब क्या करना है, फातिमा जैनब हुसैन कह रहे हैं ओके आई विल सेंड, व्हाट आर द डेकोरेशन, मिस मिशा फातिमा कह रही है हाँ मैं आपको बताती हूँ डेकोरेशन के लिए क्या क्या करना है। अच्छा, मैंने ली है अब दूसरे कलर की शीट, ठीक है? ये फॉर्मिक पेपर, आप फॉर्मिक पेपर ले लें, आप कोई सी भी शीट ले लें, ठीक है? वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, उसके छोटे छोटे मैंने क्या किया, फ्लावर्स काट लिए, ठीक है? फ्लावर्स काटे मैंने, ये देखिए फ्लावर्स देखिए, ठीक है? बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। अब हम इन फ्लावर्स से क्या करेंगे, अब हम इन फ्लावर्स को इधर, ये जो बॉर्डर है हमने इन बॉर्डर्स में लगा देना। हाउ, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू, हम ग्लूस लगाएंगे, ठीक है? मैं ग्लूस आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा, हमने क्या करना है, अच्छा मैंने जो शीट ली है वो थोड़ी सी जो है वो मतलब थोड़ी सी जो है वो फ्रिजाइल है, तो मैं दो लूंगी। हाउ
हाउ डिड यू कट इट, मैंने इसे कट किया है शीट लेकर, और इसको आप क्या करें कि आप शीट लें, शीट पर जो है वो फ्लावर बनाए, फ्लावर बना के उसको क्या करें आप सीजर से कट करें, ठीक है। किसी भी शेप का आपको फ्लावर चाहिए आप इस तरह उसको कट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास टाइम नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको फ्लावर कट करने का नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट कट कर लिए थे। आप एक शीट लें, शीट पर फ्लावर ड्रॉ करें और उसको कट कर लें, ठीक है। अच्छा अभी आप बात करिए, ओके। अच्छा अब हमने क्या किया, मैंने दो इस तरह से क्या लिए हैं, इस शीट पे से फ्लावर्स लिए। अब फ्लावर्स पे हमने क्या करना है, हमने ग्लू लेना है, ग्लू से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जितने फ्लावर्स आप चाहें आप इस पर लगाएं, ठीक है, आप इसको जितना प्यारा करना चाहें कर लें। अब ये देखें ये इस तरह लगे, इस तरह का कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी मैं कैन वी कट एनीथिंग एल्स, यस यू कैन कट एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। अच्छा ये देखें इस तरह, अब मैं ये पूरा इस तरह मैं क्या करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी। चलें जब तक हम पेस्ट करते हैं जब तक आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जब तक मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, आप लोगों में से ये बताएं, आप सब में से स्टडी रूम किस किस का, स्टडी टेबल किस किस के पास, जिसमें वो आराम से बैठ के पढ़ते हैं। आपके पास है मिशा फातिमा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिशा फातिमा ने बताया मिस हमारे पास, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। रुबाइशा आयरा कह रही है हमारे पास। अच्छा बच्चों जब तक आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लासेस में आप। 6th ग्रेड अबीहा अब्बास, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6th ग्रेड अनाहिता काजी क्लास 4, मिस मिशा फातिमा कह रही है माशाल्लाह। 1A माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। हमें सबके लिए भी यही दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। 3rd ग्रेड मोहम्मद कह रहे हैं 3rd ग्रेड। रुबाइशा कामरान जो है वो 7th में है और आयरा कामरान 5th में, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा क्लास 3, आयशा क्लास 4। अरे वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। मिस कैन आई आस्क समथिंग, यस अबिहा यू कैन आस्क। माय नेम इज सारिम, अच्छा सारिम, चलें। मेरा भी एक छोटा सा कजन है उसका नाम भी सारिम है। अबिहा यू वर आस्किंग मी समथिंग, you can ask. Okay, so I'm halfway done. How will know that who has met the best card? हम ये करेंगे, हम एक काम करते हैं कि जब बच्चे पिक्चर्स भेजेंगे ग्रुप पर तो फिर हम वोटिंग करवा लेंगे, ठीक है। जब हम वोटिंग करवाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि बच्चों ने जो है कौन से बच्चों ने कितना किया है, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे हम जो है उसी की पिक्चर जो है वो फेसबुक पर लगा देंगे, है ना, सही है। आप लोग एग्री हैं? Who will vote? आप सब वोट करेंगे, आप सब वोट करेंगे। Can we make hearts? Yes, you can make hearts. मैंने इधर जो है वो फ्लावर्स बनाए हैं इनाया, और आप जो है वो हार्ट्स बना सकती हैं। मरियम काशिफ, yes, okay. You can make hearts, you can make everything you want. अल्लाह ताला बस आपने इसको बहुत 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 प्यारा सा सजाना है, ठीक है। आप कुछ भी बनाएं, आप कुछ भी सजाएं। मैंने Miss, can you tell the name of Facebook page? Yes, we can share the link with you, Abiha. हम क्या करेंगे कि हम only one child will be selected? No, 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 no. हम देखेंगे जितने अच्छे बच्चों ने बनाया होंगे हम सब जो है वो पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब मेहनत करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मेहनत को देखते हैं, है ना। तो यस प्लीज शेयर ऑन, यस यस यस, हम जो है वो फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे फेसबुक पे। और ये देखें हमारा कार्ड तैयार हो गया प्यारा सा।
اب مجھے پتا ہے یہ میں نے اتنا اچھا نہیں بنایا ہوگا جتنا آپ سب بنائیں گے اور مجھے آپ سب کی ایکٹیویٹی کا انتظار رہے گا. اچھا جی, سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ایک شیٹ لی تھی, اس شیٹ پر چھوٹا سا جو ہے وہ کیا کیا تھا, ایک اور شیٹ لی تھی, اس پر ہم نے عربک سے نام لکھا الودود پیارا سا, اور پھر اس کے بعد نیچے اس کی میننگ لکھ دی. صحیح. اب اس کے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے فلاورس کاٹے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے فلاورس کاٹنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اسے ہر جگہ پیسٹ کر دیا. اچھا, میں نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑ کر پیسٹ کیا تھا کیونکہ مجھے یہ اورنج والا جو بارڈر تھا مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا. میں نے کہا کہ مجھے یہ ایسے ہی پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو چاہے تو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اب آپ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ آپ لوگوں کو کلرز پسند ہے نا, تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, اس پر کلر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کلر کس طرح کرنے ہیں آپ نے, میں ایسے کر کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کلر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور یوں 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 اس طرح. ٹھیک ہے, اس کو کلرفل بنا دینا ہے پورا, مطلب اس طرح کر کے اس پر پورا پورا کلر کر دینا ہے. ضرور آپ چاہیں تو کلر کر لیں, یا آپ چاہیں تو ایسے چھوڑ دیں, یا ایسے اچھا لگ رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا کہ یہاں پر فلاورس کے بیچ میں, اب جو بچہ ہارٹ بنانا چاہ رہا ہے وہ ہارٹ بنا لے. ہارٹ کے بیچ میں آپ بیڈس لگا سکتے ہیں, موتی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ لگا لیں. اسٹیکرز لگا لیں فلاورس والے. ٹھیک ہے, فلاورس والے اسٹیکرز آتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہ لگا لیں تو یہ اور اچھا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اپنی وال پر یوں کر کے پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری بھی آپ لوگوں کی طرح ایک اسٹڈی ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر جاؤں گی اور میں اس کو پیسٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ سب بچے بتائیں آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ کس طرح بنایا میں نے. ابھی آپ بات کہہ رہی ہیں یس, اناہتا قاضی کہہ رہی ہیں یس, مسز جھانکی یس, نائس ایکٹیویٹی, جزاک اللہ فاطمہ زینب حسین, جزاک اللہ مریم. اور مجھے پتا ہے کہ میں نے بنایا ہے اور آپ لوگ اس سے اچھا بنانے والے ہیں نا. میرا تو بہت چھوٹا سا ہوگا, بہت سادہ سا ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت اچھا بنانے والے ہیں. بھائی میرا آپ لوگوں سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ابھی آپ پاس واٹس دا ڈیو ڈیٹ دیٹ ایٹ وچ ٹائم ٹل وی کین سینڈ. اچھا, کل ہمارا جو ہے وہ سیشن ہے نیکسٹ لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی کریں گے. تو جب تک وہ نہیں شروع ہو جاتا, جب تک آپ کے پاس ڈیٹ ہے, جب تک آپ جو ہے وہ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو ہے کل ہمارا 4 بجے وہ سیشن شروع ہوگا, تو اس سے پہلے پہلے آپ لوگ سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی بھی کوشچن پوچھ رہا تھا, لیٹ می ریڈ the chat. Can we use comic sheets? Yes, you can use comic sheets. comic sheets یوز کر لیں. یہاں پر اگر آپ کو ان فلاورس کے لیے چاہیے comic sheets, آپ comic sheets یوز کر لیں. نبیہ احمد کہہ رہی ہیں امیزنگ, جزاک اللہ نبیہ. ٹھیک ہے, آپ کو اگر فارمک شیٹ چاہیے آپ فارمک شیٹ یوز کر لیں, جو بھی چاہیے. بس آپ کو اس طرح جو ہے وہ اس کو بنانا ہے اور اپنی وال پہ لگا دینا, تاکہ یہ آپ کو ریمائنڈ کرائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے ہیں, کتنے امیزنگ ہیں, ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو ہمیں یہ ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو, ہے نا. چلیں جی, تو اس اب جو ہے وہ ہم اپنے سیشن کا اینڈ. ٹیچر بٹ آل شاپس آر کلوزڈ. مریم کاشف کہہ رہی ہے, روبائشہ کہہ رہی ہے مس آئی ہیو ڈن اینڈ سینڈ یو آن چیٹ. ٹھیک ہے روبائشہ. اچھا, ساری کی ساری شاپس جو ہیں وہ کلوزڈ ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے گھر میں جو ہے جو بھی سامان آپ کے گھر میں آپ اس سے بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ کسی سے بھی بنا لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتے ہیں. ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا بنایا, کتنا ایکسپینسو سامان یوز کیا ہے اس کے اندر, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھتے ہیں, اور کیا پتا میں نے اتنا اچھا بنایا ہو اور آپ کے پاس جو سامان ہو آپ اس سے بنائے, اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا ہم جو ہے وہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ بہت 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 مزہ آیا, امید ہے آپ سب کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ہمارے ساتھ, ہے نا. تو انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوگی ہمارے سیکنڈ سیشن میں, ہمارے سیکنڈ ٹاپک کے ساتھ, جو ہے رسول اللہ, لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک نیو ایکٹیویٹی کریں گے ہم اس میں بھی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.